السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ انشاءاللہ آج سے اولاد کی تربیت پر اسباق شروع کیے جا رہے ہیں، تو آپ تمام سے مؤدبانہ عاجزانہ گزارش ہے کہ ان سبقوں کو ہر ایک والدین تک پہنچائے، تاکہ آج کے حالات بہت بگڑ چکے ہیں۔ اولاد کی تربیت ضروری ہے، اس لیے اولاد کی تربیت پر سبق شروع ہو رہا ہے، اسی لیے اس کو ہر ایک والدین تک پہنچائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم تمام کے اولادوں کو اللہ نیک صالح فرما بردار بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے اولاد کی تربیت، پارٹ نمبر 6۔ بچے کو اپنا دودھ بھی پلائیے۔ ماں پر بچے کا یہ حق ہے۔ قرآن نے اولاد کو ماں کا یہی احسان یاد دلا کر ماں کے ساتھ غیر معمولی حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ ماں کا فرض یہ ہے کہ وہ بچے کو اپنے دودھ کے ایک ایک قطرے کے ساتھ توحید کا درس اور رسول کا عشق اور دین کی محبت بھی پلائے، اور اس محبت کو اس کے قلب و روح میں بسانے کی کوشش کرے۔ ڈبو کا دودھ زیادہ نہ پلائیے۔ یہ جو ڈبو کا دودھ ہوتا ہے اس سے احتراز کیجیے۔ اپنا دودھ ہے اسے پلائیے، مجبوری ہے تو ٹھیک ہے وہ دودھ بھی پلائیے، لیکن آپ کے دودھ میں اللہ نے نور رکھا ہے، ڈبو کے دودھ میں اللہ نے نور نہیں رکھا ہے۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں ڈبو کا دودھ پلاتی ہیں، ان کو شوق ہے، اپنا دودھ پلاتی نہیں ہے۔ نہیں، اپنا خود دودھ پلائیے۔ کیا آپ کا دودھ پیے گا تو اس کے اندر اخوت، محبت اور وہ دین کا پروان چڑھے گا، اور پھر اس محبت کو اس کے قلب و روح میں بسانے کی کوشش کرے۔ پرورش کی ذمہ داری بابا پر ڈال کر اپنا بوجھ ہلکا نہ کیجیے، بلکہ اس خوشگوار دینی فریضے کو انجام دے کر روحانی سکون اور سرور محسوس کیجیے۔ عورتیں عام طور سے کئی ذمہ داریاں شوہر پہ ڈالتی ہیں۔ سب سے زیادہ جہنم میں جانے والی عورتیں، یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، اور جلدی جانے والی بھی جہنم میں عورتیں۔ کیوں؟ کہ شوہر کی نافرمانی، شوہر کے اوپر اتنی ذمہ داری ڈال دے گی، اتنا کام بتائے گی شوہر کو۔ مجھے خود ایک عورت ملی، یہ کہا مولوی صاحب ہم تو جو ہے شوہر کو نچاتی ہیں، یہ خود مجھے کہا میرے گھر کے نیچے کہ ہم تو جو ہے ہمارے شوہر کو نچاتی ہیں، ہم تو اس طریقے سے نہیں کرتی۔ وہ جائے گا تو کسی کام کے گھر پر آئے گا تو گھر پر آتے کہیں گے انڈے نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندے تم کہہ دیتی، میں آتے لے آتا، نہیں جائیے لے آئیے ورنہ بھوکے رہیے۔ اور بیچارہ شوہر جو ہے وہ انڈے لینے جا رہا ہے، اب انڈے لینے گیا واپس آ رہا ہے، ارے وہ جو دوا بھی لیتے آئیے گا، میں بھول گئی کہنا۔ اب وہ جو ہے پھر سے واپس جا رہا ہے، پھر واپس آ رہا ہے، ارے تھوڑا فروٹ بھی لیتے آنا، یہ منا جو ہے کیلا مانگ رہا ہے۔ یہ چیزیں ٹھیک نہیں، اس لیے دونوں میاں بیوی جو ہے محبتوں کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ساری ذمہ داری شوہر پر نہ ڈالیں، بلکہ اپنا بوجھ ہلکا نہیں، اپنا بوجھ ہلکا کر دیا نا، آپ دونوں میاں بیوی ذمہ داری سمجھیں۔ بچوں کو ڈرانے سے پرہیز کیجیے۔ ابتدائی عمر کا یہ ڈر ساری عمر ذہن و دماغ پر چھائے رہتا ہے، اور ایسے بچے بالعموم زندگی میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دینے کے لائق نہیں رہتے۔ اولاد کو بات پر ڈانٹنے، جھڑکنے اور برا بھلا کہنے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے، اور ان کی کوتاہیوں پر بیزار ہونے اور نفرت کا اظہار کرنے کے بجائے حکمت و سوز کے ساتھ ان کی تربیت کرنے کی محبت آمیز کوشش کیجیے، اور اپنے طرز عمل سے بچوں کے ذہن پر یہ خوف بہرحال غالب رکھیے کہ ان کی کوئی خلاف شرع بات آپ ہرگز برداشت نہ کریں گے۔ ڈانٹیے ان کو، اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ڈانٹیے، ان کو پیار بھی دیجیے، لیکن دین کے معاملے کے اندر نرمی تھوڑی کم کیجیے۔ یہ نہیں سردی کا زمانہ ہے،
باپ جو ہے وہ مسجد میں فجر کی نماز کے لیے جا رہا ہے، بیٹا صحن میں جو ہے وہ سردی میں سویا ہوا ہے، رضائی جو ہے زمین پر گری ہوئی ہے، اب باپ جو ہے جاتے جاتے رضائی زمین پر رضائی جو ہے وہ ڈال دیتا ہے بچے کے اوپر، لڑکے کے اوپر، اور کہتا ہے کہ بیٹا میں تو جنت میں جا رہا ہوں، تو جہنم میں جا۔ یہ ترتیب ٹھیک نہیں۔ یعنی دین کے معاملے کے اندر بہت ہی تھوڑی سی ایڑی نظر رکھیے آپ۔ اولاد کے ساتھ ہمیشہ شفقت اور محبت نرمی کا برتاؤ کیجیے، اور حسب ضرورت حیثیت ان کی ضروریات پوری کر کے ان کو خوش رکھیے، اور اطاعت و فرما برداری کے جذبات ابھاریے، اور بچہ جو مانگے وہ مت دیجیے۔ خاص طور سے چھوٹے بچوں کو موبائل مت دیجیے، چھوٹی بچیوں کو موبائل مت دیجیے۔ یہ میرا جملہ انہیں سنائیے کہ دیکھو مولوی صاحب مولانا کیا کہہ رہے ہیں، موبائل سے بچوں کو بچائیے، موبائل سے بچوں کو بچائیے، موبائل سے بچوں کو بچائیے۔ یہ موبائل جہنم میں لے جانے والا ہے، اس لیے بچوں کو اس سے بچائیے۔ بقیہ تفصیل کل پوری کرو۔